جب سے ہوش سنبھالا امی اور ابو کو ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے دیکھا۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جس دن ہمارے گھر لڑائی نہ ہوتی ہو۔ اب تو میں بھی عادی ہو چکی تھی ان سب کی، پر اکثر ایسا سوچتی کہ کاش میں یہاں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ میرے ابو امی سے لڑ جھگڑ کر گھر سے باہر نکلے تھے اور اماں بھی گلا پھاڑ پھاڑ کر ابا پر چیخ رہی تھی۔ میں باہر سین میں بیٹھی ایف اے کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی۔ میرا دل ایک دم سے پڑھائی سے اوچاٹ ہو گیا تھا۔ ابو اپنی لڑائی میں مجھے گھسیٹ لائے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج پھر مجھے منحوس کہہ کر گئے تھے۔ میرا ابا مجھے منحوس کہتا تو امی غصے میں آ کر کہتی کہ دعا کرو مر جائے آمنہ، ختم ہو جائے تمہاری زندگی سے آمنہ کا منحوس آیا، اور میں باہر بیٹھی آمین کہہ دیتی۔ میں نے ایسی زندگی جی کر کرنا بھی کیا تھا؟ ایک دادی کی کسر رہ جاتی تھی، جیسے ہی ابو گھر سے باہر نکلتے وہ اپنی توپوں کا رخ امی کی جانب کر لیتی تھی اور ہمارا گھر پانی پت کا میدان بن جاتا۔ ارد گرد کے لوگ چھتوں پر کھڑے ہو کر ساس بہو کی لڑائی ایسے لطف اندوز ہوتے جیسے کوئی تھیٹر پر فلم چل رہی ہو۔ میں تنگ آ چکی تھی ان سب جھگڑوں سے۔ دادی امی کو کوسنے لگتی اور کہتی، شہناز میں تم کو طلاق دلوا کر ہی رہوں گی، بہت عیش کر لی تم نے میرے بیٹے کی کمائی پر۔ اور پھر امی اور دادی میں تو میں شروع ہو جاتی جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی۔ مجھے دادی کی عیش والی بات پر بہت ہنسی آتی تھی۔ میں نے اپنی امی کو کبھی اپنی ذات پر 1 روپیہ بھی خرچ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ عیش تو بہت دور کی بات ہے۔ امی میرے پاس آئیں تو اپنے خیالوں سے چونک گئیں۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کی گرہ کھول کر توڑے مروڑے کچھ پیسے مجھے تھمائے اور بولے، جا بیٹا دکان سے 1 کلو چاول لا دے، تیرے ابو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے امی سے پیسے پکڑے اور چادر سر پر اوڑھ کر باہر کی جانب چل دی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ امی ہر روز مجھ سے چاول کیوں منگواتی ہیں جب انہوں نے پکانے ہی نہیں ہوتے۔ امی پتہ نہیں ان چاولوں کا کیا کرتی ہیں۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ گھر کی ٹینشن والے ماحول سے دور کرنے کے لیے باہر بھیجتی ہیں تاکہ میں تازہ ہوا میں سانس لے سکوں۔ میری امی سادہ لوسی عورت تھی، سارا دن گھر میں جتی رہتی، مگر ان سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا تھا۔ ان کی واحد غلطی یہ تھی کہ وہ ابو کو بیٹا نہیں دے سکتی تھی۔ میری پیدائش کے بعد کچھ ایسی پیچیدگیاں ہو گئی تھیں کہ امی دوبارہ ماں ہی نہیں بن پائیں۔ اسی باعث ابو مجھے منحوس کہتے تھے۔ میرے ابو عیاش قسم کے انسان تھے۔ انہوں نے گھر کے باہر اپنی دلچسپی کا بڑا سامان رکھا تھا۔ وہ گھر میں امی کے ساتھ ٹھیک رہتے، مگر جس دن دادی انہیں بیٹے کی فکر دلاتی تو وہ پریشان ہو جاتے۔ دادی ان سے کہتی، اے جمیل تیرے بعد تیری نسل ختم ہو جائے گی، تو کب تک اس بے ثمر عورت کے پلو سے بند کر رہے گا؟ میں تو تیری دوسری شادی کر کے ہی رہوں گی۔ دادی کے پاس سے ابو اٹھ کر کمرے میں جاتے تو امی کو جھڑکنے لگتے۔ پہلے پہل امی خاموش رہا کرتی تھی، مگر اب وہ بھی بولنے لگی تھی۔ اس طرح لڑائی طول پکڑ جاتی۔ لڑائی کی وجہ سے میں شدید ذہنی اضطراب کا شکار ہو چکی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں کالج سے گھر واپس آئی تو امی کو صحن میں پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا۔ میں شدید گھبرا گئی۔ میں نے اپنا بیگ دروازے پر ہی پھینک دیا تھا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس آئی اور بولی، امی مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ وہ روتی رہیں اور بولی، میں اجڑ گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ نہیں رہا اس دنیا میں۔ میں شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ میں بولی، بتائیں تو صحیح امی کیا ہوا ہے؟ ابو تو ٹھیک ہے نا؟ امی میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھیں۔ وہ بولی، تیری دادی نے اپنی بھانجی کو بلوا لیا ہے۔ اب تیرا باپ اس سے شادی کر کے ہم دونوں کو گھر سے نکال دے گا۔ ہم در بدر ہو جائیں گے، ہمیں ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ بات تو واقعی پریشانی کی تھی۔ میں نے امی کو دلاسا دیا تو وہ ذرا سنبھل گئیں۔ انہوں نے جلدی سے اپنے پلو سے پیسے نکالے اور بولی، جا کر 1 کلو چاول تو لا دے مجھے۔ اماں کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ کہاں تو ان کو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا، اور اب جب کچھ سنبھلنے کی حالت میں ہوئی تو ان کو پھر سے چاولوں کی پڑ گئی تھی۔ امی یہ چاول آپ اپنی ہونے والی سوتن کے لیے پکائیں گی کیا؟ میری بات سن کر وہ برہم ہو گئیں تو میں ہنستی ہوئی ان سے پیسے لے کر دکان سے چاول لینے چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ ہر روز کی طرح آج بھی چاول نہیں بنیں گے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ امی 1 کلو چاول ہر روز منگواتی ہیں، کہیں ذخیرہ اندوزی تو نہیں کرتی۔ پھر میں خود ہی اپنے خیال پر ہنس پڑتی۔ میں چاول لے کر واپس آئی تو دادی کی بھانجی آ چکی تھی۔ وہ ایک 27-28 سال کی لڑکی ہوگی، امی سے 8 سال چھوٹی۔ انہوں نے جدید طراز کا لباس پہنا ہوا تھا۔ ان کا جاذب نظر سراپا دیکھ کر ایک دفعہ تو میں بھی ان سے مروب ہو گئی۔ میں نے جانچتی نظروں سے اپنی امی کو دیکھا تو امی بالکل ہی بجھی ہوئی سی تھی۔ زرد چہرہ، 4 سال پرانا لباس، وہ سائرہ باجی کے سامنے بالکل ہی پھیکی پڑ گئی تھی۔
مجھے امی پر بہت ترس آیا۔ میں نے ابو کو دیکھا، وہ بھی چہک رہے تھے۔ دادی بھی بہت خوش تھیں۔ میں اپنی امی کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ دادی ہر چیز سب سے پہلے سائرہ باجی کو پیش کر رہی تھی۔ ابو بھی پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ میں اور امی تو ان کو دیکھتے ہی چلے گئے۔ ایسے لگتا تھا کہ ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ مجھے معلوم تھا آج ساری رات امی رونے والی تھیں۔ صبح ہوئی تو امی میرے پاس آئیں اور بولیں، آج تم کالج نہ جاؤ، ہم بازار جائیں گے، میں نے کچھ خریداری کرنی ہے۔ میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا، امی آج آپ سائرہ باجی کے خوف سے شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، میرے کہنے پر چلتی تو آج یہ حالات ہی نہ پیدا ہوتے۔ امی غم زدہ سی ہو کر رہ گئیں۔ امی نے اپنی ذات کے لیے پہلی بار ابو سے کچھ رقم کا تقاضا کیا تھا۔ ابو نے امی کو اچھے خاصے پیسے دیے تھے۔ پتہ نہیں ابو کس نوازش کے پیچھے امی کی قدر چھپی ہوئی تھی، یا وہ سائرہ باجی کی آمد پر اتنے خوش تھے کہ انہیں پیسوں کی بھی پرواہ نہ ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، ہم دونوں ماں بیٹی بازار گئیں۔ میں نے امی کو اچھے اچھے 5 جوڑے دلا دیے تھے، ایک نیا جوتا بھی۔ امی واپسی پر وہ کپڑے درزی کو دے آئی تھیں۔ ہم جب لوٹ کر گھر آئے تو دادی تو اپنے کمرے میں بیٹھی تلاوت قرآن پاک کر رہی تھیں، جبکہ ابو سائرہ باجی کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ امی کی ساری خوشی ماند پڑ گئی۔ امی تن فن کرتی کمرے میں چلی گئی تھیں۔ اب وہ بھی امی کے پیچھے ہی گئے تھے۔ میں سائرہ باجی کے پاس بیٹھ کر فیشن اور میک اپ کی باتیں کرنے لگی۔ امی مجھے اکثر کہتی تھی کہ میں سائرہ باجی کو اپنے ساتھ مصروف رکھا کروں، وہ تمہارے ابو کے ساتھ نہ بیٹھا کریں۔ گھر میں عجیب سا تناؤ تھا۔ دادی سارا دن سائرہ باجی کو ابو کے نزدیک کرنے کے بہانے ڈھونڈتی، جبکہ باجی تو خود ابو کے پیچھے پیچھے تھی۔ ادھر امی علیحدہ جتن کر رہی تھیں، ابو من موجی سے تھے۔ میں نے غور کیا کہ وہ سائرہ باجی کے تمام تر حسن کے باوجود کبھی کبھار ہی بات کرتے تھے۔ امی بھی اب نئے کپڑے پہنتی، روز کنگھی کرتی، کریم لگاتی۔ ایک دن ہم سب مل کر کھانا کھا رہے تھے جب دادی مجھ سے مخاطب ہوئیں، آمنہ کھانا کھا کر سامنے والی دکان سے 1 کلو چاول تو لے آنا، تمہارے ابو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے حیرت سے دادی کی طرف دیکھا اور بولی، دادی آپ نے پھر امی والا کاروبار شروع کرنے کا سوچ دیا ہے؟ سب نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ ابو بولے، کیا مطلب؟ میں ساری بات بتانے والی تھی۔ مطلب امی کی طرح مجھے دکان پر۔ میں نے بات کرتے کرتے امی کی جانب دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلا رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بھی خوف زدہ سی لگ رہی تھیں۔ مجھے لگا مجھے امی کی بات سب کے سامنے نہیں بتانی چاہیے، اس لیے میں نے بات بدل ڈالی۔ امی جب بھی مجھے دکان پر بھیج کر کوئی چیز منگواتی ہیں تو مجھے بھی پیسے دیتی ہیں، ہوا نا کاروبار؟ ابو ہنس پڑے تھے۔ خیر اس دن دادی نے جب چاول منگوائے تو ہمارے گھر میں اس دن سچ میں چاول پکے تھے، جو کہ میں نے بہت شوق سے کھائے تھے۔ اب کافی دن سکون سے گزر گئے تھے، لیکن دادی کی رگ پھر پھڑکنے لگی تھی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ابو کو یاد دلاتی تھیں کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہماری نسل ختم ہو جائے گی۔ دادی امی کو کوسنے لگتیں۔ اب وہ صاف الفاظ میں ابو کو کہتی تھیں، تم حامی بھرو تو سائرہ کے ساتھ 4 بول پڑوا کر تمہارا گھر آباد کر دوں۔ ابو کہتے، اماں میرا گھر تو پہلے ہی آباد ہے، لیکن دادی کہاں ماننے والی تھیں۔ ایک دن کالج سے واپس آئی تو امی کے کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹے دیکھا، وہ زاروں کے تار رو رہی تھیں۔ میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے امی کے گلے لگ کر انہیں چپ کروایا، تسلی دی، پھر ان سے پوچھا، مجھے سارا ماجرا بتائیں کہ کیا ہوا ہے۔ امی بولی، آمنہ تم دکان سے مجھے 1 کلو چاول لا دو، پھر بتاتی ہوں۔ میں چپ چاپ دکان سے چاول لے آئی تھی۔ امی کبھی بھی خود چاول لینے نہیں گئی تھیں، وہ مجھ سے ہی منگواتی تھیں، اور منگواتی بھی پوری رازداری میں تھیں۔ مجھے کہتی، کالج والا بستہ لے جاؤ، اس میں چاول چھپا کر لے آنا، اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ دکان سے کاپی یا کوئی کتاب لینے گئی تھی۔ میں نے واپس آ کر امی سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، تمہاری دادی نے ان سے کہا ہے کہ تمہارے ابو کا کمرہ چھوڑ کر تمہارے کمرے میں شفٹ ہو جاؤں، وہاں وہ سائرہ کو دلہن بنا کر لائیں گی۔ میں نے پوچھا، تو اب آپ کیا کریں گی؟ تمہارے ابو سے رائے مانگوں گی، اگر وہ کہیں گے کہ اماں کی بات مان لو تو میں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میں امی کی بات سن کر شدید خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ میری امی اپنے قول کی پکی تھیں۔ انہوں نے جب بھی کوئی فیصلہ لیا تھا اس پر قائم ہی رہی تھیں۔ میں سارا دن دعائیں مانگتی رہی کہ کاش ابو امی کا ساتھ دے دیں۔ اس بات کے چانس تو بہت کم تھے، مگر دعا کرنے میں کیا حرج تھا۔ خیر ابو شام کو لوٹے تھے۔ وہ برآمدے میں بیٹھ کر سائرہ باجی کے ساتھ پورے 2 گھنٹے گفتگو کرتے رہے تھے۔ ابو کے چہرے پر گلاب کھل گئے تھے۔ میرے دل میں شدید خواہش اٹھی تھی کہ کاش ابو امی کے ساتھ بھی ایسے ہی خوش ہو کر گفتگو کریں۔ پھر ابو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں آج ابو امی کی قسمت کا کیا فیصلہ کریں گے۔
تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میرے امی میرے پاس آئیں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ میں سب سمجھ گئی تھی۔ امی میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ تب میری امی مجھ سے جدا ہو کر بولیں، ارے پگلی، آج تو تیرے ابو نے میرا مان رکھ لیا ہے، انہوں نے مجھے میری نظروں میں معتبر کر دیا ہے۔ میں نے ان کو تمہاری دادی کی بات بتائی تو وہ بولے، اماں کا تو دماغ ہی چل گیا ہے، تم ہرگز پریشان مت ہوا کرو۔ میں خوشی سے جھوم اٹھی تھی، میرے دل سے منو بوجھ اتر گیا تھا، لیکن یہ خوشی بھی زیادہ دن قائم نہ رہ سکی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ابو سائرہ باجی کو شاپنگ کروانے لے جاتے تھے، شہر کی سیر کو نکل جاتے تھے۔ ادھر امی سوکھ سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھیں۔ امی کی زندگی اب تو سارا دن ابو کی جاسوسی کرتے گزرتی تھی، یا پھر مجھے چاول لانے کے لیے بھیجنے میں۔ اب حالات مزید غمگین ہو چکے تھے۔ اب تو سائرہ باجی نے صاف الفاظ دادی سے کہہ دیے تھے کہ جمیل نے اگلے جمعے اگر مجھ سے نکاح نہ کیا تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ آخر کب تک میں انتظار میں بیٹھی رہوں گی؟ سائرہ باجی کی بات سن کر دادی بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ اسی لیے امی کی دشمن بن چکی تھیں۔ وہ اتوار کا دن تھا، میں گھر پر ہی تھی۔ دادی صبح سے امی کے ساتھ چونچ لڑا رہی تھیں۔ امی اپنے کام نپٹا کر کمرے میں جا کر لیٹ گئیں۔ پہلے تو دادی زبانی کلامی امی کو وارننگ دیتی رہیں کہ جمیل کو کمرہ خالی کر کے دو، نہیں تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی، بلکہ اس کی زندگی سے بھی نکال دوں گی۔ امی کچھ نہ بولیں تو دادی کمرے میں گھس کر امی کا سامان کمرے سے باہر پھینکنے لگیں۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں امی کے کمرے میں چلی گئی اور امی پر ہی غصہ کرنے لگی کہ وہ دادی کو ان کی حد میں کیوں نہیں رکھتی۔ امی نے مجھے کہا کہ میں سب سنبھال لوں گی، تم بس مجھے 1 کلو چاول لا کر دو۔ میں وہاں سے اٹھی، چادر اوڑھی اور چاول لینے چلی گئی۔ آج جب میں چاول لے کر بیگ میں ڈالنے لگی تو مجھے شاپر پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، لیکن مجھے گھر کی فکر تھی۔ میں نے ایسے ہی شاپر بیگ میں ڈال لیا تھا۔ آدھا راستہ گزرا ہوگا کہ مجھے بیگ میں کچھ اچھلتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے خوف سا آیا۔ جب میں نے بیگ کھولا تو اس میں ایک پرندہ پڑا تھا۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے وہ پرندہ سڑک پر ہی پھینک دیا اور خود گھر جانے کی بجائے ابو کی ورک شاپ پر چلی گئی تھی۔ ابو کی ورک شاپ ہمارے گھر سے نزدیک ہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ گھر چلنے کا کہا، وہ بنا کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑے تھے۔ ادھر ابو نے گھر کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ امی کٹی شاخ کی طرح ڈولتی ہوئی باہر گرنے والی تھیں، جب ابو نے آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا تھا۔ ابو نے ہم دونوں ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں داخل ہو گئے۔ دادی بکھری شیرنی کی طرح بنی ہوئی تھیں۔ وہ چیخنے لگی تھیں، جمیل ابھی اور اسی وقت شہناز کو طلاق دو، اس نے تمہاری ماں کی بے عزتی کی ہے۔ دادی کی بات سن کر ابو بولے، ماں پہلے یقیناً آپ نے ہی کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ ابو کی بات سن کر تو دادی کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ بولی، میں نے صرف اسے اتنا کہا ہے کہ یہ تمہارا کمرہ خالی کر دے۔ اس کمرے میں نے سائرہ کے لیے اس کو سیٹ کرنا ہے، کل تم دونوں کا نکاح ہے۔ ابو ہنس پڑے اور بولے، اماں بس کر دیں۔ پھر وہ سائرہ باجی سے بولے، دیکھیے سائرہ، آپ گھر کی مہمان ہیں، آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا، اچھا تو نہیں لگتا، مگر اب یہ میری مجبوری بن گئی ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ اب آپ ہمارے گھر سے تشریف لے جائیں۔ مجھے ہرگز اچھا نہیں لگتا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو۔ دادی چیخ پڑی تھیں، جمیل تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ سائرہ تجھے وارث دے گی اور تمہیں کیا چاہیے؟ ابو بولے، اماں اگر اللہ نے وارث دینا ہوگا تو مجھے شہناز سے ہی دے دے گا۔ اماں آج میں آپ سے ایک بات بہت ہی صاف الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ اس گھر کی مالکن ہو، اس گھر میں جو کچھ بھی ہے آپ کی ملکیت ہے، آپ یہاں ملکہ بن کر رہیں، میں، میری بیوی اور بیٹی آپ کی خدمت کریں گے، مگر آج کے بعد اگر آپ نے ہم سے فساد برپا کرنے کی کوشش کی تو ہم تینوں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ اس دن ہی سائرہ باجی اپنے گھر واپس چلی گئی۔ دادی نے احتجاجاً خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، جبکہ میں ابو سے شکوہ کیے بنا نہ رہ پائی۔ میں بولی، ابو آپ نے میرے ساتھ اور میری ماں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، کاش آپ نے شروع سے ہی ہمیں پیار اور عزت دی ہوتی۔ ابو بولے، بیٹا میں اپنی ماں کے آگے مجبور تھا، میری اماں بہت سخت مزاج کی مالک ہے، میں نے ہمیشہ تم دونوں کو ان کے غصے سے بچانے کی کوشش کی ہے، جب بھی اماں کو غصہ آتا تو میں تم دونوں پر غصہ کرتا تاکہ اماں میرا غصہ دیکھ کر اپنا غصہ بھول جائیں اور وہ تم دونوں پر غصہ نہ نکالیں۔ ابو کی بات سن کر میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں بولی، آپ کے اس غصے کے ہاتھوں آج میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہوں۔ آپ ہمیں دادی کے غصے سے اس طرح بھی بچا سکتے تھے جس طرح آج بچایا ہے، اس طرح کم از کم میری ماں اور میں سکون کی زندگی تو گزار لیتے۔ ابو شرمندہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے ہماری حفاظت کے لیے غلط طریقے کا انتخاب کیا تھا۔
انہیں بہت پہلے ہی اپنی ماں کو روک لینا چاہیے تھا۔ میں نے تو ابو سے گلے کر لیے تھے، مگر امی نے تو روٹنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے امی کے شوہر کے دل میں پیار ڈال دیا تھا۔ گھر کے حالات اب بہتر ہو گئے تھے۔ ابو اب ہمیں سیر کروانے بھی لے جاتے تھے۔ ایک دن گھر میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے امی سے پوچھ لیا کہ امی، آپ ہر روز مجھ سے چاول کیوں منگواتی تھیں؟ اس دن چاولوں میں ایک ادم پرندہ مرا ہوا پڑا تھا، جسے دیکھ کر میں شدید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اتنی بڑی غلطی دکاندار سے تو نہیں ہو سکتی کہ وہ چاولوں کی بجائے پرندہ دے دے۔ اس میں ضرور کوئی راز چھپا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ پرندہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ امی شدید گھبرا چکی تھیں، مگر ان کے پاس اب سچ بولنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بولی، جس دکاندار سے تم چاول لاتی تھی نا، اس کے پڑوس میں ایک بابا جی رہتے ہیں۔ وہ تعویذ گنڈے کا کام کرتے ہیں۔ میں نے اس دکاندار سے کہا تھا کہ وہ میرے لیے بھی ایک تعویذ لے لیا کرے۔ اس نے بتایا کہ بابا 40 دن تک 1 کلو چاولوں پر دم کر کے دیں گے، جو چھت پر جا کے پرندوں کو ڈال دینا، اور آخری دن وہ ایک دم کیا ہوا مردہ پرندہ دیں گے جو ساس کو کھلانا ہوگا۔ اس سے میری ساس کی زبان بند ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ مگر بیٹا، تم نے تو وہ پرندہ راستے میں ہی پھینک دیا تھا، ورنہ میرے 40 دن پورے ہو جاتے، پر میرے حالات اور بہتر ہو جاتے۔ اس لیے میں تمہیں ان سے چاول لینے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ دیکھو نا، اس تعویذ کی کرامت سے کیسے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تمہارے ابو کا دل بھی بدل گیا اور وہ میری طرف ہو گئے۔ امی کی معصوم سی باتیں سن کر میں مسکراتی تھی، مگر میرا پورا وجود جادو کا سن کر کانپ گیا تھا۔ میں چادر لے کر اس دکاندار کے پاس جا پہنچی تھی۔ میں نے اس کو خوب کھری کھری سنائی اور اس سے کہا کہ تمہیں ڈوب مرنا چاہیے کہ تم لوگوں کو تباہی کے راستے پر ڈالتے ہو، کالے جادو کروا دیتے ہو۔ تو وہ بولا، ہم تو سادہ لو بندے ہیں، خیر بانٹتے ہیں۔ میں نے بڑی باجی کو کوئی کالا جادو نہیں کروا کر دیا تھا، خود ان کے منہ سے کالے جادو کا سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں تو بس اس سے اتنا کہا تھا کہ آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو 40 دن تک اپنے شوہر سے لڑنا نہیں ہے، اور نہ ہی ساس سے۔ آپ خود ہی سوچیں، اگر کوئی عورت 40 دن تک گھر والوں سے نہیں لڑے گی تو گھر والے اس سے کیوں لڑیں گے؟ وہ بھی انسان بن جائیں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تعویذ سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں، مگر میں دکاندار کی سوچ سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اس نے کیسے اپنے معاملہ فہمی سے ساری صورتحال کو سنبھالا تھا۔ اس نے امی کو کتنی گرہ کی بات بتائی تھی۔ میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ ابو کا دل کسی تعویذ سے نہیں بدلا، بلکہ امی کی بے انتہا پیار، احسار اور قربانیوں کی وجہ سے بدلا تھا۔ اگر ہر عورت اپنی زبان بند رکھے، صبر کرے، تو ان کے شوہر بھی لڑنا چھوڑ دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر نہیں ٹوٹیں گے اور نہ ہی سوتنے لائی جائیں گی۔ اس واقعے کو جب 2 سال گزر گئے تو اللہ نے تمام ڈاکٹری شک و شبہات کو ختم کر دیا۔ یوں ہماری خوشیاں دوبالا ہو گئی تھیں۔